الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے اہم پیغام اور سب سے بڑا عنوان تعلیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں۔ ان تمام مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے اشرف بنایا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بلندی اور افضلیت عطا کی ہے وہ کس بنیاد پر عطا کی ہے؟ تو یاد رکھیے کہ انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں فرشتوں کو بھی پیدا کیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے۔ فرشتے نورانی مخلوق ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کی پیدائش سے پہلے اس کائنات میں جنات بھی پیدا کیے گئے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جنات کے اندر آگ کا مادہ زیادہ ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کیا، جس کی اس دنیا میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کا مقام اور بلند درجہ فرشتوں اور جناتوں سے کہیں زیادہ عطا کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں اس کا خود جواب موجود ہے۔ مختصر لفظوں میں اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے انسان کو سب سے اعلیٰ و اشرف بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنایا تو اس دنیا میں انسانوں کو آباد کرنے کے لیے، انسانوں کو پیدا کرنے کے لیے فرشتوں سے مشورہ لیا، اور فرشتوں سے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں اس دنیا میں اپنا خلیفہ اور نائب پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں اس دنیا کے اندر ایک اور مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جب یہ بات سنی تو فرشتوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہم سب تو اللہ کی عبادت کرتے ہی ہیں، ہم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر ہی رہے ہیں، تو پھر ایک اور مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آخر اس دنیا میں کیا کرے گی؟ تو فرشتوں کے اس سوال کے جواب میں کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ میں اس کائنات میں جس مخلوق کو پیدا کرنا چاہ رہا ہوں وہ دنیا کے سارے کام کرے گی۔ وہ مخلوق اچھے کام بھی کرے گی، برے کام بھی کرے گی۔ وہ مخلوق میرے احکام کی پابندی بھی کرے گی، میرے احکام کی نافرمانی بھی کرے گی۔ وہ مخلوق دنیا میں صاف صفائی بھی رکھے گی
اور دنیا میں خون خرابہ بھی کرے گی۔ پھر فرشتوں کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ اگر وہ مخلوق دنیا کے اندر آپ کے حکم کی نافرمانی کرے گی، دنیا کے اندر گندگی پھیلائے گی، دنیا کے اندر خون ریزی اور خون خرابہ کرے گی، تو ایسے مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ ایسے فرشتوں، ایسے مخلوق کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جو دنیا میں خون ریزی کرے گی، جو دنیا میں ایک دوسرے کا خون بہائے گی، جو آپ کے احکام کی نافرمانی کرے گی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جواب دیا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یہاں بات ہو گئی ختم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر روح ڈال دی۔ روح ڈالنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں پائی جانے والی تھیں، ان تمام چیزوں کا نام اور اس کے کام اور اس کی خاصیتیں سب کچھ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلا دیا۔ عربی میں اسی علم کو علم الاسماء کہا جاتا ہے، جسے ہماری زبان میں سائنس کا علم کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم سکھلا دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سکھلا دیا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جمع کیا اور فرشتوں سے پھر سوال کیا کہ تم بتاؤ اس چیز کا کیا نام ہے۔ تو چونکہ فرشتوں کو اس کا علم نہیں تھا، تمام فرشتے اس بات کو بتلانے سے عاجز ہو گئے، اور عاجز ہو کر انہوں نے کہا کہ سبحانک لا علم لنا، کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، ہم سب کو اس کا علم نہیں ہے، ہم لوگ نہیں جانتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حجت تمام کی اور فرشتوں سے کہا کہ الم نقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا ہم نے تم سے نہیں کہا تھا کہ جو چیز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے؟ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ یا آدم انبئہم باسمائہم، کہ اے آدم تم ان سب چیزوں کے نام بتلاؤ۔ پھر آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا علم دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام پھر پھر گنوانے شروع کر دیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو فوقیت ملی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر جو فوقیت ملی ہے، اور انسان کو تمام مخلوقات پر جو بلندی ملی ہے، اس بلندی کا راستہ صرف اور صرف تعلیم اور ایجوکیشن ہے۔ صرف تعلیم اور علم کی بنیاد پر انسان کو دوسری مخلوقات پر افضلیت حاصل ہے اور فوقیت حاصل ہے۔ یاد رکھیے، اس دنیا کا سب سے اہم مسئلہ تعلیم سے دوری ہے، اور اس دنیا کا اس مسئلے کا سب سے بڑا حل بھی تعلیم ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہی تعلیم سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی سب سے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، یعنی تعلیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جس خطے میں پیدا ہوئے، جس جزیرۃ العرب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے مبعوث کیا گیا، مطالعہ کیجئے اس دور کا، زمانے جاہلیت کا۔ زمانے جاہلیت میں اس زمین کے اندر، اس خطے کے اندر کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو پائی نہیں جاتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس وقت دنیا دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ دنیا کا ایک حصہ قیصر کے ماتحت آتا تھا، اور دنیا کا دوسرا حصہ کسریٰ کے ماتحت آتا تھا۔ آدھی دنیا پر کسریٰ قابض تھا اور آدھی دنیا پر قیصر قابض تھا، لیکن جزیرۃ العرب کا علاقہ وہ علاقہ تھا جو نہ تو کسریٰ کے ماتحت تھا اور نہ ہی قیصر کے ماتحت تھا۔
قیصر و کسریٰ اس جزیرۃ العرب کو اپنے قبضے میں اور اپنے ماتحت میں لینے سے شرمندہ ہوتے تھے، صرف اس وجہ سے کہ اس خطے کے اندر، اس جزیرۃ العرب کے اندر ایسی برائیاں تھیں، اتنی برائیاں تھیں جو برائیاں پوری دنیا میں کہیں نہیں تھیں۔ لیکن اسی زمین پر اور اسی خطے پر اور اسی علاقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا۔ آپ علیہ السلام کو سب سے پہلی وحی دے کر بھیجا، وہ پہلی وحی تعلیم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جزیرۃ العرب میں مبعوث ہوئے، نبی بنا کر کے بھیجے گئے، تو آپ علیہ السلام نے کسی چور کے پاس جا کر کے یہ نہیں کہا کہ تم چوری کرنا چھوڑ دو، کسی ڈاکو کے پاس یہ نہیں جا کر کہا کہ تم ڈاکہ زنی کرنا چھوڑ دو، کسی برائی کرنے والے کے پاس یہ نہیں کہا کہ تم اس کام کو چھوڑ دو، بلکہ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اس کو اس چیز کی تعلیم دی اور یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے اس چیز کی تعلیم دی۔ اگر آپ کسی معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کسی کے اندر برائی دیکھتے ہیں، اگر آپ اس کی برائی کو ڈائریکٹ جا کر اس کے سامنے بیان کریں گے اور اس کی برائی کو دوسروں کے سامنے بیان کریں گے، تو ہو سکتا ہے وہ اس برائی کو نہ چھوڑے۔ لیکن آپ اگر اس کو اس کی تعلیم دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ ڈاکہ زنی کرنا شریعت میں اس کا یہ مقام ہے اور اس سے یہ سزائیں ہیں، اس سے یہ گناہ ہوتا ہے، اس سے یہ وبال آتا ہے، چوری کرنے کی یہ سزا ہے، چوری کرنے کا حکم شریعت میں یہ ہے، اس طرح کہ اگر اس کو تعلیم دے دیں تو امید ہے کہ وہ اس چیز سے باز آ جائے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اس مسئلے کا سب سے بڑا حل جو ہے وہ تعلیم ہے۔ آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے۔ صحابہ کرام پہلے زمانے سے صحابی نہیں تھے، ان کا ایک دور وہ بھی گزرا ہے کہ وہ پہلے کافر تھے، وہ مشرک تھے، وہ چوری کیا کرتے تھے، وہ ہر طرح کی برائی کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو پکڑا، جب آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے تعلیم کو رکھا، جب آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے اقرأ بسم ربک الذی خلق کو رکھا، جب آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے قرآن کے علوم کو رکھا، جب آپ علیہ السلام نے ان کے سامنے احادیث کے علوم کو رکھا، تو پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کہنا پڑ گیا کہ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی کہ مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پھر ایک ایسی مقدس جماعت بنی جو دوسروں کے لیے رہبر اور رہنما بن گئے، جن کو قرآن پاک میں کہیں کہیں پر اولئک هم المفلحون کہا گیا، کہیں کہیں پر اولئک هم الفائزون کہا گیا، کہیں قرآن پاک میں ان کو اولئک هم الراشدون کہا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس کا سب سے واحد ذریعہ کیا تھا؟ تعلیم تھا۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، اپنے معاشرے کی ترقی کو چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا سب سے اہم راستہ تعلیم ہے، تعلیم اور ایجوکیشن ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھا کر دیکھیے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام کی تعداد تقریباً 1.25 لاکھ ملتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کے اندر دنیا کا ہر طرح کے علم کو سجا کر رکھا تھا۔ کسی صحابی کو آپ دیکھیے تو مسجد و مدرسے میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم دے رہے ہیں، کہیں پر فتاوی اور مسئلے لکھ رہے ہیں۔ کچھ صحابی کو اٹھا کر دیکھیے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی بصیرت دیکھی، آپ علیہ السلام نے کہیں کا اس کو لیڈر اور حاکم اور گورنر بنا دیا۔ کسی صحابی کے اندر اگر تجارت کا شعبہ اور تجارت کی سمجھ بوجھ زیادہ تھی تو آپ علیہ السلام نے اس کو تجارت میں لگا دیا۔ کسی صحابی کے اندر علم و حکمت زیادہ تھا، حکمت زیادہ تھی تو آپ علیہ السلام نے اس کو علم طب سکھا دیا۔ غرض یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کو اٹھا کر دیکھیے تو ہر صحابی دنیا کے ہر علوم سے آراستہ ملیں گے۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے اور ہم سب کے لیے کھلا ہوا پیغام ہے کہ ہم اگر اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اپنی ترقی چاہتے ہیں، تو ہم کو دنیا کے ہر طرح کے علوم سے جڑنا پڑے گا۔ صرف مذہبی تعلیم معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے، یا صرف عصری تعلیم معاشرے کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے۔
ایک پہیے سے کبھی گاڑی نہیں چل سکتی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے، عصری تعلیم بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ جہاں ہمارا بچہ قرآن کو بہتر انداز میں پڑھنا جانتا ہو، وہیں ہمارا بچہ بہتر انداز میں انگلش بھی بولنا جانتا ہو۔ اگر ہمارا بچہ احادیث کا علم رکھتا ہو تو ہمارا بچہ سائنس کا بھی علم رکھتا ہو۔ اگر ہمارا بچہ قرآن و حدیث کی بہترین سمجھ بوجھ رکھتا ہو تو ہمارا بچہ بہترین انجینئر اور ڈاکٹر ہو۔ ہمارے معاشرے میں جہاں عالم کی ضرورت ہے، جہاں حافظ و قاری کی ضرورت ہے، جہاں مفتیان کرام کی ضرورت ہے، وہیں پر ہمارے معاشرے میں ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ایک اچھے انجینئر کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح نسبت کرتے ہوئے قرآن کی سب سے پہلی وحی میں فرمایا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں تعلیم کا ذکر ہے، لیکن علماء کرام نے اس آیت سے ایک نقطہ نکالا ہے کہ یہاں تعلیم سے مراد وہ تعلیم ہے جس تعلیم کا رشتہ رب سے جڑا ہوا ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جس تعلیم کا تعلق رب سے جڑا ہوا ہو۔ اگر آپ نے اپنے بچے کو تعلیم تو دے دی لیکن اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اس کے اندر نہیں ہے، قرآن اور حدیث کا علم اس کے اندر نہیں ہے، تو وہ دنیا تو کما لے گا لیکن جھوٹ بول کر کے، چوری چماری کر کے، دھوکہ بازی کر کے دنیا تو کما لے گا، لیکن وہ صحیح معنوں میں ایک اچھا مسلمان نہیں بن پائے گا، ایماندار مسلمان نہیں بن پائے گا۔ آپ نے کتنے ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا، کتنے انجینئروں کو دیکھا ہوگا، کتنے بڑے بڑے دنیا داروں کو دیکھا ہوگا جو علم بہت زیادہ رکھتے ہیں لیکن ان کے پاس قرآن کا علم نہیں ہے، شریعت کا علم نہیں ہے، احادیث کا علم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر اور خوف نہیں ہے، وہ بے تحاشا پیسہ لوٹ رہے ہیں۔ لیکن جن کے اندر قرآن کا بھی علم ہوگا، حدیث کا بھی علم ہوگا، دنیا کا بھی علم ہوگا، وہ ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرے گا اور انصاف کے ساتھ لوگوں سے پیسے وصول کرے گا۔ اسی چیز کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے۔ ہمارا معاشرہ ترقی اسی طریقے سے کر سکتا ہے جب ہم دنیاوی لائن سے بھی آگے بڑھیں اور اپنے مذہبی اعتبار سے بھی آگے بڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دنیاوی لائن سے خوب ترقی کر رہے ہوں لیکن ہمارے بچے کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، ہمارے بچے کو نماز تک نہ آتا ہو، ہمارے گھر کی عورتوں کو نماز پڑھنا نہ آتا ہو، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہ جانتا ہوں، تو یاد رکھیے ہمارا معاشرہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ ہمارے معاشرے کی ترقی کا راز دونوں طرح کی تعلیم میں چھپا ہوا ہے۔ مذہبی تعلیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بغیر اس کائنات کا نظام نہیں چل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں جب بھیجا اور دنیا میں بھیجنے سے پہلے جب تمام چیزوں کا علم دیا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ اے فرشتے، تم اگرچہ ہماری عبادت کرتے ہو، بالکل یقینی تم عبادت کرتے ہو، تم ہماری اطاعت و فرما برداری کر رہے ہو، لیکن میں جس دنیا کو چلانا چاہ رہا ہوں، اس دنیا میں جس انسان کو اور جو اپنا خلیفہ اور نائب بنانا چاہ رہا ہوں، وہ خلیفہ اور نائب بغیر علم کے کام کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے پہلے ان کو ان تمام چیزوں کا علم سکھانا ضروری ہے۔ معلوم یہ چلا کہ علم کی اہمیت کتنی ہے کہ روز اول سے لے کر اب تک جن قوموں نے اور جن لوگوں نے علم سے اپنے آپ کو جوڑے رکھا وہ ترقی کی طرف گامزن ہوتی گئی، وہ آگے بڑھتی گئی، اور جن لوگوں نے علم سے اپنے آپ کو دور رکھا وہ قوم ہمیشہ برباد ہوتی گئی، چلی گئی، پستی میں چلی گئی، اور ان کے حصے میں ہمیشہ ناکامی آئی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے، سب سے اشرف مخلوق بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں جتنے بھی انسان بنائے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والوں ہوں، اگر کسی انسان کے سامنے کوئی کھانا پڑا ہوا ہے تو اس انسان کے علم میں اتنا جاننا ضروری ہے، اس انسان کے علم میں اتنی بات ہونا ضروری ہے کہ یہ کھانا ہمارے جسم کے لیے مفید ہے یا یہ کھانا ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر وہ انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمان ہے،
کلمہ گو ہے، ایمان والا ہے، تو اس کو اس بات کا بھی علم ہونا ضروری ہے کہ یہ کھانا ہمارے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری روح کے لیے بھی جائز ہے یا نہیں، ہمارے بدن کے لیے بھی اور ہمارے جسم کے لیے یہ کھانا صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کھانا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جس کام کو ہم کر رہے ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اتنا تو علم ہونا ضروری ہے کہ یہ کمائی ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے۔ جو کپڑے ہم مہنگے کپڑے پہن رہے ہیں، اس بات کا علم ہونا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ کپڑا ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک مسلمان کے لیے اتنا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ہر زمانہ 30 سال کے بعد کروٹ لیتا ہے، 30 سال کے بعد زمانہ بدلتا ہے، 30 سال کے بعد حالات بدلتے ہیں، 30 سال کے بعد نسلیں بدلتی ہیں۔ اگر ہم نے ابھی اپنے بچوں کی تعلیم کی، تربیت کی فکر کی اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جو 5 سال 6 سال 8 سال کے ہیں، ان کے اندر اگر ہم نے تعلیم کی فکر کی، ان کی تربیت کی فکر کی، تو جب 30 سال کے بعد یہی بچے 35 36 40 سال کے ہوں گے تو یاد رکھیے پھر ہمارا معاشرہ کیسا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر صرف علم کی فضا ہوگی اور ہمارے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور آپ علیہ السلام کی سیرت کا پیغام ایک یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر ایک دوسرے کے لیے ہمدردی ہو، ہمارے اندر ایک دوسرے کے اندر بھائی چارگی ہو۔ آپ علیہ السلام نے ایک جگہ فرمایا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کی طرح کے لیے عمارت کی طرح ہے۔ جس طرح سے عمارت بناتے وقت ایک اینٹ کو دوسرے اینٹ سے تقویت ملتی ہے، دوسرے اینٹ کو تیسرے اینٹ سے مضبوطی ملتی ہے، اسی طرح سے ایک ایمان والا ہے کہ ایک ایمان والے کو دوسرے ایمان والے سے تقویت ملے، ایک دوسرے ایمان والے کو تیسرے ایمان والے سے تقویت ملے۔ اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب کہ ہمارے معاشرے میں ہر طرح کے علوم والے آدمی موجود ہوں۔ ہمارے معاشرے میں کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، تو کوئی ڈاکٹر بھی ہو، کوئی انجینئر بھی ہو، ہر طرح کے عالم اور ہر طرح کے پڑھے لکھے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہوں، تب جا کر کے ایک دوسرے کو تقویت ملے گی، تب ہمارا معاشرہ صحیح راستے پر گامزن ہوگا۔ اگر ہم اپنے معاشرے کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے، تو یاد رکھیے تعلیم کے بغیر معاشرے کی ترقی کا تصور ناممکن ہے۔ تعلیم کے بغیر معاشرے کی ترقی اور معاشرے کی اصلاح کا تصور ناممکن ہے۔ اگر معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے بچوں کے اندر تعلیم کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر 3 کام ہم لوگ کر لیں تو امید ہے کہ ہمارا معاشرہ صحیح راستے پر آ جائے۔ سب سے پہلا کام ہم لوگ یہ کریں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ہر طرح کے تعلیم سے جوڑیں۔ صرف قرآن کی تعلیم سے جوڑنا کافی نہیں ہے، ہر طرح کے تعلیم سے جوڑنا یہ ہماری نبی کی سیرت ہے، یہ ہمارے صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ ہر طرح کے علوم میں ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے آپ کو کر کے دکھایا ہے۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور تیسرا کام یہ ہے کہ اپنے خواتین کو پردے میں رکھیں۔ یہ 3 کام اگر ہم نے کر لیے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک زمانہ جو آئے گا، جو ہماری بچے اور بچیاں جب بڑی ہوں گی، جو نسل آئے گی، وہ نسل انشاءاللہ ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی رکھنے والا نسل پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے تئیں بھائی چارگی اور محبت رکھنے والی نسل پیدا ہوگی۔ ایک قوم، ایک معاشرہ جو پیدا ہوگا، وہ معاشرہ ہمارا علمی اور دینی ہوگا، اور سب کے اندر اللہ اور رسول کا ڈر ہوگا، اور یہی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ان 3 کام کو کریں، اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑیں، اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اور اپنے خواتین کو پردے میں رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ حضرات کے سامنے ایک اور گزارش رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت جامعہ رضوان اللہ مقام روپنی ضلع دیوگھر کی سرزمین پر اس مدرسے سے متعلق ہوں۔ اس مدرسے میں بحیثیت ناظم میں کام کر رہا ہوں۔ میں آپ حضرات کے روبرو اور آپ حضرات کے سامنے اسی مدرسے کے تعلق سے آیا ہوا ہوں، چونکہ ہمارا مدرسہ بھی ایک ایسا مدرسہ ہے اس علاقے کا۔ آپ نے دیوگھر کا نام سنا ہوگا،
دیوگھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں مسلمان کم ہندو زیادہ ہیں، جہاں مسجدیں کم مندریں زیادہ ہیں۔ ابھی ساون کے مہینے میں جا کر دیکھیے تو مسلمان کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ ویسی جگہ پر ہمارا یہ ادارہ ہے اور اس علاقے کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور الحمدللہ ابھی 180 طلبہ موجود ہیں کھانے والے، اور مقامی بچے اور بچیاں آتی ہیں جو پڑھ کر چلی جاتی ہیں، ان کی تعداد 50 ہے۔ گجرات کے بھی ہمارے یہاں اساتذہ پڑھاتے ہیں، بہت بہترین تعلیم ہو رہی ہے، اور وہاں پر دونوں تعلیموں کو ہم لے کر چل رہے ہیں، مذہبی تعلیم بھی اور عصری تعلیم بھی لے کر کے چل رہے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات نماز کے بعد اس مدرسے کا تعاون کریں، کیونکہ مدرسے کے تعاون کرنا، مدرسے کی حفاظت کرنا، مدرسے کو باقی رکھنا، یہ ہم سب ہی کا دینی فریضہ ہے۔ اگر ہم لوگ مدرسے کی حفاظت نہیں کریں گے، مدرسے میں اگر ہم لوگ اپنی محنت کی کمائی کا چندہ نہیں دیں گے، تو آپ ہی بتائیے ہم کس کے سامنے جائیں گے بھیک مانگنے کے لیے؟ کیا غیر ہمارے مدرسے میں تعاون کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، اور ہم غیر سے کہہ بھی نہیں سکتے، ہم اپنی گھر کی بات اپنے ہی لوگوں سے کہہ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کا اپنے ذاتی کمائی سے اور محنت کی کمائی سے اور خون پسینے کی کمائی سے بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کل قیامت کے دن اس کا بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ نماز کے بعد مجھ سے مل لیں، جن کو رسید لینا ہو رسید حاصل کر لے اور بڑھ چڑھ کے اس مدرسے کا تعاون کرے۔ میں انہی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.